رکھیں، سب سے پہلے اسے قبولیت ملتی ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر قبولیت ہے۔ فلنحینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر اعمال کی قبولیت بھی میسر آئے گی۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جاہلیت کے دور میں ایک ابن جدان نام کا شخص تھا، وہ بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، محتاجوں کو کھانے بڑے کھلاتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، تو کیا اسے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطا۔ اس نے رب کو ایک دن بھی نہیں پکارا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، جتنی مرضی صلہ رحمی کی، جتنے مرضی نیک عمل کی، اجر نہیں ملے گا۔ تو پھر کافر کو اجر نہیں ملے گا تو ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اس کی نیکیوں کا اجر اللہ اسے دنیا میں دے دے گا۔ اسے رزق میں وسعت مل گئی، کوئی اور آسانی اسے مل گئی، لیکن قیامت میں نیک اعمال کی قبولیت اس کو ملے گی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور ایمان اس کا پکا ہو۔ تو اگر ایمان لڑکھڑاتا ہوا ہو تو نیکیاں جتنی مرضی کریں، یقین کامل ہی نہیں، قلہ مضبوط ہی نہیں، تو نیک اعمال کرنے کا کوئی نفع حاصل ہے؟ قبولیت تب ملے گی جب عقائد درست ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی زندگی میں اپنا عقیدہ نہ بگڑنے دینا، نبی پاک کے ہر صحابی کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا، دل کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور محبوب کی اولاد کے اس طرح غلام رہنا کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی بتا کے جانا صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک تو قبولیت کے لیے ایمان کا خالص ہونا شرط ہے، اور دوسرا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل بالکل خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ ذرا سا شائبہ اس کے اندر، ذرا سی غیر کے لیے نیت، ذرا سا ارادہ کہ کسی کو پتہ چل جائے، شہرت ہو جائے، کسی بندے تک پتہ چل جائے میں نے، ذرا سا شائبہ بھی قابل قبول ہے، ذرا سی ملاوٹ بھی ہو تو قبولیت نہیں۔ جناب سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور اس کی دونوں نیتیں ہیں، یہ بھی اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے اور اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ بھی ساتھ نیت ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی سرے سے نیت نہیں ہے، رضا الہی کی نیت بھی ہے، پوری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، لیکن ساتھ وہ چاہتا ہے چلو تھوڑی بہت شہرت۔ ایسا نہیں کہ عبادت کی نہیں، عبادت کی بھی ہے، لیکن ساتھ تھوڑا بہت ارادہ شہرت کا بھی ہے۔ یہ کچھ نہ بیماری لگ جاتی، کوئی ہر نیکی کا سٹیٹس لگانا ضروری ہو گیا۔ یعنی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 دن مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بتا دیا، سب کو پتہ چل جائے۔ بھائی کوئی کام تو رہنے تو خالص اللہ کی رضا کے، کہیں تو آپ خاموش ہو جاؤ۔ 10 دن موبائل بھی تو خراب رہ سکتا ہے، سم بھی آپ کی بلاک ہو سکتی ہے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن بھائی خدا کے بندو یہ بھی بتا دیا ہے کہ 10 دن اس لیے میں آف لائن رہوں گا کہ میں معتکف ہونے جا رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جنگ کی بھی نیت ہے، نسائی میں موجود ہے، اور حضور تھوڑی اس کی یہ بھی نیت ہے کہ شہرت ہو جائے، تو حضور ثواب ملے گا؟ 2 ٹوک لفظوں میں بالکل واضح اللہ کے حبیب نے فرما دیا، فرمایا جس شخص کی ساتھ شہرت کی بھی نیت ہو اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، جب تک خالصتاً نیت محض اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی۔ اپنے ارادوں کا وضو کریں، یار تھوڑا خیال کریں، آپ
اس بات کو سمجھے، شہرت ہونا ضروری نہیں، قبولیت ہونا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ چلنا ضروری نہیں، رب کے حضور حاضر ہونا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ایک جگہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ ایک قیمتی سونے کا تاج تھا اس بادشاہ کا جس سے ہماری جنگ تھی، تو وہ تاج نہیں مل رہا تھا، جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی، لیکن وہ تاج بڑا قیمتی تھا، ہیروں والا تھا، تو خیال تھا کہ مل جائے تو چلو مسلمانوں کے مال غنیمت میں نفع آئے گا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ تو رات کے وقت ایک نوجوان مجاہد چادر اوڑے بکل مارے وہ میرے خیمے میں آیا اور اس نے وہ اپنی چادر کی اوٹ سے وہ تاج نکال کے دیا، کہا آج مجھے سر شام ملا تھا تو میں دینے آیا ہوں۔ تو وہ رکھ کے وہ چلا، تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا آپ مجاہد تو ہیں پر غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگا گھر سے جب آیا تھا تو بچوں کے لیے چند دنوں کا کھانا تھا۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اتنی قیمتی تاج تیرے ہاتھ آیا تھا تو نے سارا دے دیا ہے؟ اس نے کہا بس یہ میری دیانتداری تھی، میرا ایمان تھا، بچوں کی بھوک اپنی جگہ پر اللہ کی رضا۔ تو کہتے میں نے کہا یہاں سے نقاب ہی ہٹا، اپنا نام ہی بتا، قبیلہ بھی بتا، باپ کا نام بھی بتا۔ تو کہتے مجھ سے کہنے لگا یہ نیکی آپ کے لیے نہیں کی، یہ میں نے رب رسول کے لیے کی ہے، اور جن کے لیے کی ہے نا وہ میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، آپ کے لیے نہیں، جن کے لیے کی ہے وہ انہو علیم بذات الصدور، تو دلوں میں چھپے راز جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اچھی نیت اور ریاکاری سے پاک ارادے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا، مسجد گیا جماعت سے نماز پڑھنے، لیکن جب وہاں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی، اس نے کہا ہو جماعت ہو گئی، یہ گھر سے وضو کر کے جماعت کے لیے آئے، پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ حضور فرماتے رب اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خالص، اپنی نیتوں کو درست کرے، اپنے ہمارے اندر رشتے کمزور ہو گئے، پتہ کیوں؟ ہمیں رشتے سے بھی پیار اور ہلکا سا ساتھ لالچ بھی ہے۔ یہ جو ہلکا سا بھی لالچ ہے نا، یہ اس رشتے کی معنویت اور اس کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے، عہدوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں سے پیار نہیں کرتے، جیبوں سے پیار کرتے ہیں، ہم شخصیات سے محبت نہیں کرتے، ان کے تعارف سے محبت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خالص حسن ہوتا ہے رشتے کا، وہ حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو میرے عزیز ہمیشہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے حسن نیت ایک اور چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ عمل اپنے حساب سے نہ کریں، رب رسول کی مرضی کے مطابق۔ میرے ذوق کا نام شریعت نہیں، شریعت اللہ رسول کی فرما برداری کا نام، میری چاہت کا نام دین نہیں، دین اللہ رسول کی رضا کا نام۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے ترتیب رکھ لی، اپنے حساب سے، یعنی 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ رہا، ختم پابندی سے دلا رہا، وہ فرائض پابندی سے ادا نہیں کر رہا، بزرگوں کی حاضریاں پابندی سے دے رہا۔ وہ بھائی آپ اپنی مرضی کے مطابق طے کریں گے دین کو۔ اللہ کے حضور اگر قبولیت کرانی ہے نا تو شریعت اسلامیہ کے ضابطے پیش نظر رکھنے پڑیں گے۔ آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا جو اصول اللہ رسول نے مقرر کیے، طے کیے۔ اگر وہ اصول نہیں تو پھر عمل کو قبولیت نصیب ہو سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے انکار کیا، سنت کو چھوڑا جنہوں نے وہ منکر ہے۔ تو سنت کو نہیں چھوڑے، شریعت کا دامن تھام کے رکھے اگر قبولیت چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے چیزوں کو طے نہ کریں، شریعت کے قاعدوں ضابطوں کی روشنی میں۔ ایک خاتون ہمارے
جاننے والوں میں سے ایک دفعہ کہنے لگی کہ کچھ قرضہ چاہیے تھا، ختم دلانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرضہ اٹھا کے ختم دلانے سے تو ثواب ہی نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی برادری کیا کہے گی؟ تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تو ختم دلا ہی نہیں رہے، آپ برادری کے لیے دلا رہے ہیں، تو آپ کو کیسے اجر ملے؟ اب چیزوں کو طے کریں شریعت کی روشنی میں۔ حضور کے دروازے میں جا کے پاک ماؤں سے پوچھا، امہات المومنین سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور رات کو کچھ دیر آرام کرتے، کچھ دیر عبادت کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کہنے لگے حضور کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، حضور کا تو تھوڑا عمل بھی کیا بات، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم ساری رات ہی نفل پڑھیں گے، ہر روز نفلی روزہ رکھیں گے۔ نبی پاک تک یہ بات گئی تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یاد رکھو میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو شریعت کے ضابطوں کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، اپنی مرضی سے چیزیں طے کرنے سے قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ ضابطے تو اللہ رسول نے بنا کے دیے، ہمیں اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے اختراع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے اعمال اللہ کے حضور میں جو لوگ دوسروں کو خیر سکھاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جہالت سے بچاتے ہیں، وہ لوگ امام کہلاتے ہیں، استاد کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں۔ بھلائی کے پیغام کو عام کرنے والے کو لوگ مصلح سمجھتے ہیں، اس کو اپنا بڑا جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس ساری امت کو یہ فرمایا ہے، ساری امت کو، کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نے لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے، تم نے لوگوں کو برائی سے بچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دو گے اور منکرات سے منع کرو گے۔ اس امت نے، پوری امت نے پیشوائی کرنی ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی کفر ہے، شرک ہے، جہاں بھی اسلام سے دور لوگ عقائد لے کے بستے ہیں، ان سب لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو یہ بتانا کہ سچا اور کھرا دین دین اسلام ہے، ان کو یہ بتلانا کہ ہماری بھلائی، ہماری نجات اللہ کو ماننے میں ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے دروازے کی گدائی میں ہے۔ یہ اس پوری امت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اب میرا اعزاز بن گیا ہے۔ نسبت ہے، اس کو میں اختیار کروں چاہے نہ کروں۔ استاد بڑا باعث افتخار ہے، پر اس کی وجہ عزت یہ ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، اور اگر وہ پڑھائے نہ، وہ کہے جی میں استاد ہوں میری عزت کرو، بھئی آپ کا جو منصب ہے وہ بھی تو پورا کریں آپ۔ ایک شخص ہے جس کی وجہ عزت یہ ہے، وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی کو کوئی ہنر سکھاتا ہے، کوئی کام سکھاتا ہے، وہ کہے کہ میری عزت تو کرو، پر جو وجہ ہے عزت کی وہ میں پوری نہیں کروں گا، تو لوگ کہیں گے بھی جو وجہ اعزاز ہے وہ تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں۔ اس امت مسلمہ کی جو وجہ فضیلت ہے وہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ رسول پاک کی امت ہے، یہ سب سے پہلا اعزاز ہے، اور دوسری اس کی جو فضیلت اللہ کے قرآن نے بیان کی وہ یہ کی کہ تأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے لوگ ہیں، وتنہون عن المنکر، اور یہ لوگوں کو منکرات سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے روکنے والے۔ اس امت نے غلبے کا کام کرنا تھا، دنیا پہ دین کے جھنڈے کو بلندی،
دینی تھی. ہمارے ہاں جو ہمارا دین ہے نا، اسے ہم نے بطور مذہب کے لیا ہے، بطور دین کے نہیں. ہم دین اسلام کو مذہب کے طور پر لیتے ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شادی کا موقع آ گیا تو چلو باقی سارے کام اپنی مرضی کے، اور نکاح ضرور کرنا ہے، ایجاب و قبول کرانا ہے دینی طریقے پر. اچھی بات ہے. ہم اس کو بطور مذہب کے لیتے ہیں، بطور دین کے نہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر تو اسے قبول کریں گے، لیکن جب دینی طور پر قبول کریں گے نا، پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ کچہری میں بھی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے. پھر ہم نفاذ کی بات کریں گے، پھر ہم اس کے غلبے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یہ دین ہے. والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتے ہیں یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، اس کا غلبہ ہو. ہمارا کفر کے ساتھ یہ طریقہ ہمیشہ یہ رہا، غیروں کے ساتھ، کہ بھئی دین ہمارا چلے گا، تم ہمیں جزیہ دو، اپنے مذہب کے مطابق تم کرو پوجا پاٹ معاذ اللہ جو تم نے کرنی ہے، اگرچہ وہ درست نہیں ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ نظام ان کا ہے ہر جگہ پہ، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خدمات کرو، لیکن جو نظام ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نظام ہمارا رہے گا. امریکہ، افریقہ، برطانیہ میں نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں، لیکن وہ آپ کو آپ کے قانون کے مطابق نفاذ دین کی اجازت. اور یہاں بھی یہ حال ہے. ہمارا سیاستدان کیا کہتا ہے مولوی نماز پڑھے، کون منع کرتا ہے؟ بڑی مسجد بنائے، لیکن سیاست کی بات نہ کرے، وہ غلبے کی بات نہ کرے، وہ اسمبلی میں دین کی بات نہ کرے. یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک نفاذ دین نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ تفریق ختم نہیں کی جا سکتی کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. اتنی دیر تک یعنی آپ تک نماز تو آئے گی اگر آپ بطور مذہب دین کو لیں گے، لیکن انصاف نہیں آئے گا. انصاف گھر میں تب آئے گا جب دین نافذ ہوگا. غریب کو اس کی داد رسی اس وقت ہوگی جب کچہری میں اور جب پارلیمنٹ میں دین آئے گا. یہ ضروریات زندگی کی تب پوری ہوں گی. ورنہ ٹھیک ہے غریب کی مدد ہو رہی ہے، مسکین سے تعاون ہو رہا ہے اپنے لب و لہج، تو دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے نفاذ کی کوشش کرنا، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے دین کیسے نافذ ہو. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص شعور ہی نہیں کہ مذہب کو نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی اپنی دکانداری، اپنا اپنا نظام، اپنا اپنا حساب، اپنے طریقے سے سب لوگ لے کے چل رہے ہیں. وہ ایک نظام کے جھنڈے کے تلے آنے کو تیار. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو. ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر نبی پاک نے سادہ کھانا پسند کیا تو ہمیں بھی سادہ پسند ہے. ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ سادی بارات جائے گی، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، نکاح آسان ہوگا، وہ برکت والا ہوگا، تو ہمارا یعنی وہ جو ہمارے اندر چیز پنپتی ہے نا کہ میں مطلب چاہ کرنا ہے میرے منڈے دا بیاہ ہے، وہ پنپے نہ، وہ خواہش نہ پیدا ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ہم کہیں یار میں اسی طرح بیٹی کا بیاہ کروں گا جس طرح مدینے والے نے سیدہ فاطمہ کا کیا ہے. ہم اسی طرح نکاح کو رواج دیں گے جس نکاح کا رواج نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کے لیے پسند فرمایا ہے. یہ جب پہلی بات تو یہاں اپنے آپ کو کھڑا کرنا بڑا ضروری ہے. یہاں نہیں کھڑا کر پاتے. اگر پیسے ہاتھ نہیں آئے تو چلو ٹھیک ہے ہم سادے ہو گئے، اگر آ گئے تو یاد رکھو فقیری میں فقیری کرنا کوئی کمال نہیں، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. فقیری میں فقیری کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ تو بادشاہی میں فقیری کرے، تیرے پاس لاکھوں پڑے ہوں پر تیرا مزاج فقیرانہ ہو، خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تو کہے نہیں میں مزاج فقیر. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت ابو بکر نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت سیدنا
عمر فاروق نے بادشاہی میں فقیری کی، کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان غنی، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کرتے پہ بھی پیوند ہیں اور ان کی تہمت پر بھی پیوند ہیں اور ان کی پگڑی بھی پرانی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہی ہے جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھایا ہے، وہ خرچ کرنا ہے دوسروں پر، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر اعلیٰ آسائشیں حاصل کرنا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین ہیں، لیکن کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری زرہ خرید لو، تامت زیادہ پرانی ہو گئی، اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی، اگر پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ حسنین کون ہے؟ یہ دنیا کے باغ کے مالک نہیں، یہ تو جنت کے مالک لوگ ہیں، لیکن بادشاہی میں فقیری ہے۔ ایک تو یہ ماحول بنائیں کہ دین کو بطور دین قبول کریں، جس کو تجارت نہ بنائیں کہ میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام صحیح چلے گا تو میں فلانا کام کروں گا۔ عبادت کو عبادت رہنے دیں، اگرچہ تسبیحات گننا جائز ہے، لیکن ہر وقت اپنی نیکیاں گنتے ہی رہنا اور کانوں میں بتا دینا کہ آج میں 4,500 پڑھے ہیں، یہ بھی ٹھیک۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، اب بس ہے نا کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا نا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا، گن گن کے تیرا نام لیا؟ وہ جو دیتا ہے وہ بھی کبھی گنا ہے، لیکن اس کا نام بھی لینا تو پہلے گن لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا گننا جائز ہے، لیکن اس گننے میں اپنے آپ کی بڑھوتری بیان کرنا کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو دین کو نافذ کریں، اپنی طبیعت جی دین جو کہتا ہے نا۔ خواجہ صاحب نے خط لکھے ہیں، کچھ 8 خط میں نے خواجہ صاحب کے پڑھے ہیں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام ہے۔ ان خطوں میں نا ایک خط خواجہ صاحب نے اس طرح لکھا ہے اپنے مرید کو، کہتے ہیں خواجہ قطب الدین صاحب کو، کہتے ہیں پتر درویش کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، درویش کی مرضی ساڑی تے ہے وے نا، چونکہ اسی درویش نہیں نا، ساڑی تے ہے نا، سویرے ناشتہ مرضی دا، دوپہر کو کھانا مرضی کا، آنا تو مرضی کا، جانا تو، پہننا تو مرضی کا۔ اور میرے صاحب کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں، تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ تو خدائی دعویٰ ہے، جو چاہے ہو جائے یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اتنی بڑی بات تو نہیں، یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ، تو بندہ ہے، تو اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پتر درویش کی مرضی نہیں ہوتی۔ حضور کیا مانا؟ تو فرمانے لگے درویش کی وہی مرضی ہوتی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم جب خود مذہب پہ عمل کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ مذہب عمل کے قابل ہے، دین عمل کے، لیکن خود تو عمل کر ہی نہیں رہے۔ ہر موقع پر برادری سامنے، ہر موقع پر رسم و رواج سامنے، تو دوسروں پر دین کیسے نافذ ہوگا؟ تو کہیں سے شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشاعت علم بڑا ضروری ہے۔ دین کی جو بنیادی اور ضروری تعلیمات ہیں، دیکھیں کسی شخص کو کی روزی روٹی ٹھیک کر دینا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس کو علمی طور پر مضبوط کر دینا، اس کو اللہ والا کر دینا، اس کا توکل مضبوط کر دینا، اس کے مزاج میں صبر پیدا کر دینا، حوصلہ پیدا کر دینا، خودداری پیدا کر دینا، عزت نفس اس کی طبیعت میں ڈال دینا، یہ اس کی جو خدمت ہے نا، یہ والی، یہ بہت بڑی خدمت کہ آپ نے کسی بندے کو اخلاقی طور پر دینی، روحانی اور مذہبی مزاج دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابوں کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کیا آیا تھا؟ خلق محمدی کا رنگ آیا تھا ان میں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی عادت۔ لوگوں میں پیغام دین اور اشاعت علم، یہ بڑا ضروری کام ہے، اور انسان ساری زندگی سیکھے۔ ابھی بھی قرآن مجید اللہ کے فضل سے کئی دفعہ موقع ملا اس کو ترجمے تفسیر کے ساتھ، مختلف تفاسیر کے ساتھ سارا دیکھنے کا، لیکن ابھی بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں تو کچھ آیتوں کا نیا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ کئی دفعہ پڑھنے پر چیز نہیں کھلتی اور دوبارہ پڑھی ہے تو کھل گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے تازہ ہی مزہ دے گا۔ ایک تو مزاج علمی بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
डिलीवर करने का मिजाज हो, देने का मिजाज हो। उम्मत मुस्लिमा देती है, ये कशकोले तलब दराज नहीं करती। दुख सुनाना हर वक्त ये मिजाज पैदा करना कि बड़ी गरीबी, बड़ी आजमाइश, बड़ी परेशानी है, इससे तो बंदा कमजोर हो जाता है। तबीयत इस तरह की हो कि कोई सीख ले, कोई समझ ले, कोई उसके अंदर चीज पैदा हो जाए। अपनी खुदी को, खुददारी को बेदार रखना और किसी का नफा करने की कोशिश करना। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर कर रहे थे, एक बूढ़े को भीख मांगते देखा, उसे पहचान लिया, फरमाया तू फलाना फलाना यहूदी नहीं? यहूदी। उसने कहा मैं वही हूँ। फरमाया भीख मांग रहे हो? कहने लगा मैं इस्लामी हुकूमत को जजिया देता हूँ, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ, कमाई नहीं कर सकता, तो जजिया तो देना होता है ना, तो मैं कुछ खैरात इकट्ठी करता हूँ, तो कुछ अपने अखराजात देखता हूँ और कुछ मैं जजिया देता हूँ। तो हज़रत उमर उसको पकड़ के लाए वज़ीर ख़जाना के पास। फरमाया जब तक ये बंदा ठीक था हमें जजिया देता था, अब जब तक ये बीमार है इस्लामी हुकूमत इसे मानना, इसके खर्चा दिया करेगी। ये उम्मत तो देने वाली है, इसको माना खर्च हम देंगे। वो शख्स कहता है सारी उम्र जजिया दिया था, करीब रहे थे, वो असर नहीं हुआ। और हज़रत उमर की ये बात ऐसी असर कर गई, मैंने कहा हुजूर यहूदी बन के ज़रूर मैंने खैरात लेनी है, आप मेरा हाथ पकड़े ना, मुझे कलमा पढ़ाएं, हम इस मसले को ही ख़त्म करें, ये तफरीक ही ख़त्म हो। उम्मत तो देती है, उम्मत तो बांटती है, उम्मत के अंदर तो जज्बा होता है। एक पेशा बुरा है जवानों, याद रखना, एक पेशा बुरा है, और वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। जो झाड़ू दे के रोजी कमाता है बड़ी शान वाला बंदा है। जो सवेरे उठ के टाइम पे मंडी जाता है, फल लाता है, रेड़ी लगाता है, वो बादशाह है, बादशाह। इसलिए कि उसने हाथ नहीं फैलाया, उसने रब की रहमत का दरवाजा खटखटाया है। वो बादशाह आदमी है, उसने एजाज के साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया है। बड़ा मजा आता है जब शाम को बंदा अपनी दुकान बंद करे और फिर छोटे छोटे नोट गिने, और फिर उनमें से ना, मैंने देखा है गरीबों को, कहते हैं जी मैं ना जी वो जो 50 रुपये रोज़ दे रखे ने अल्लाह दी रात देने ने, और फिर उसमें से वो थोड़े से जब बचा के कहता है ना कि आज मैं ना मतलब 4 पैसे ज़्यादा हैं, आज घर फल भी लेके जाना है। वो जो जायका है उसे कभी महसूस तो करो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन खाना वो है जो अपने हाथों की मेहनत से तू कमा के खाता है। और फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की मेहनत करके कमा के खाया करते। उम्मत की ये जिम्मेदारी है कि उम्मत मुशक्कत का मिजाज बनाए, तबीयत बनाए, मुशक्कत की ज़हन बनाए। हमारे यहाँ तो अब जनाब वो जद्दोजहद का शौक़ नहीं, तबीयत नहीं, पढ़ने लिखने तक को लोग बस ठीक है, बरकत से सारा कुछ चल रहा है। चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि उम्मत अगर चाहती है ना उरूज पाए, तो फिर उम्मत को चाहिए कि थोड़ा इत्तेफाक का भी मिजाज पैदा करे। हमारे यहाँ ना फुरूई मसाइल में भी इतना इख्तलाफ है, इतना रट्टा है, कोई बंदा दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है, झगड़ा ही झगड़ा, बहस ही बहस। एक घर में 4 लोग रहते हैं और चारों का मिजाज मुख्तलिफ है, चारों की पार्टियां मुख्तलिफ हैं, चारों की सियासत मुख्तलिफ है, चारों का मिजाज मुख्तलिफ। किसी खानदान में इत्तेफाक नहीं रहा, किसी कबीले में इत्तेफाक नहीं रहा, किसी ग्रोह में जमातें टूट फूट का शिकार, तंजीमें टूट फूट का शिकार, मुल्कों में माहौल इतना अजीब। ये मेरा वतन है पाकिस्तान, जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी वो पूछते हैं इसलिए तुम्हें वतन बना के दिया था। वो जो हिजरत करके आते रास्ते में कत्ल कर दिए गए थे, वो सवाल तो करेंगे ना क़यामत के दिन के ये हाल किया तुमने वतन अजीज का, ये कैफियत तुमने की लोगों की, कोई हाल ही नहीं। कभी कोई किसी के खिलाफ बात है तो कभी कोई रस्सा खींच रहा है तो कभी कोई किसी के पांव खींच रहा है। खुदा रहा कोई इस्तेहकाम लोग जोड़ते हैं। बड़ों का काम होता है कौम को जोड़ना, उनको नजरियाती तौर पर मजबूत करना, उनकी फिक्र को मुज्तमे करना। राय का इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात है, जिंदा लोगों में इख्तलाफ हो जाता है, राय मुख्तलिफ, लेकिन अपनी राय को दूसरे पे मुसल्लत करना, थोड़ा सुनने का भी हौसला पैदा करें। तो कुछ इत्तेफाक का मिजाज, कुछ थोड़ी दूसरों की तारीफ, कुछ थोड़ा किसी और को भी कबूल कर लेना, थोड़ा सा किसी और के बारे में भी कभी अच्छी राय दे लेना, कभी कह लेना कि नहीं फलाना 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 आदमी। जब लोग बखिए उधेड़ रहे होते हैं ना,
فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں یار تم نے اتنی جلدی کر دی سب کو برا کہنے کی، تمہیں پتہ نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب کہتا ہے میں نے تو بڑا سونا انسان بنایا ہے اور تمہیں کسی میں اچھائی نظر نہیں آ رہی، اور امت وہ ہے جو رسول رحمت کی امت ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، کچھ اتفاق، امت مسلمہ جب تک متفق نہیں ہوتی اپنی عزت کو کبھی بحال کر سکتی، جب تک ان کا اور اتفاق چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں امت کو بانٹ دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے مفادات، جب تک یہ اتفاق نہیں پیدا کرتے اتنی دیر تک آگے بڑھا جا سکتا۔ اور پانچویں بات، جب تک مسافر منزل پر پہنچنے کی تڑپ نہیں نہ پیدا کرتا اتنی دیر تک منزل اس کے قریب نہیں آتی۔ اس امت کی منزل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کی منزل ہے دنیا کو خیر کا پیغام دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اس کی منزل ہے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہو نا جی، تو بندہ رستے میں قیام مختصر کرتا ہے، ضرورت کا کرتا ہے، بلا وجہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتا، وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، آگے نکلنا ہے، وہ ادھر ادھر زیادہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا، اس کو اپنے وقت پر پہنچنا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سفر جلدی ختم ہو۔ منزل مقصود جب لوگ طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ جد و جہد کرتے ہیں کہ منزل ملے، منزل۔ میں کیا کروں، کیسے عرض کروں، ہمارے ہاں لوگوں نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا، منزل پیسے کو، شہرت کو، دولت کو بنایا۔ ہماری منزل تھی کہ ہم نے دنیا میں خیر پھیلانی ہے، ہم نے حق کی اذانیں دینی ہیں، ہم نے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ اگر تم نے خیر سیکھنی ہے تو دروازہ رسول پہ آؤ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن ہمارا تو گھر کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہا، ذاتی رٹے ہی نہیں ختم ہو رہے، ہمارے اپنے روزمرہ کے مسائل نہیں ہمیں پیس کے رکھ، باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں، بڑی سوچیں۔ اقبال کہنے لگے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ کہنے لگے مسئلہ تو یہ ہے کہ سارا کچھ لٹ گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ لٹ گیا، امت بکھر گئی، ٹوٹ گئی، اور احساس بھی نہیں کہ ٹوٹ گئی۔ کچھ کوشش، کچھ جد و جہد کرنا کہ تھوڑا سا منزل کی طرف سفر کرنا کہ ہم اپنا جتنے لوگ آئے نا امت مسلمہ میں انہوں نے خیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب معاذ بن جبل، حسنین، کریمین، آگے آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آپ دیکھیں لوگ اپنے اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا، وہ دین کا پیغام دور کے تقاضوں کے مطابق سناتے گئے۔ اگر وہ پیغام بغداد آیا تو غوث پاک نے ممبر سجا لیا، اگر وہ پیغام اجمیر آیا تو خواجہ معین الدین نے ممبر سجا لیا، اگر وہ پیغام پاک پتن آیا تو بابا فرید ممبر پہ بیٹھ گئے، دنیا کو اللہ اللہ سکھا دی۔ اگر وہ پیغام لاہور آیا تو سید حجویر مخدوم امم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا، رہنما وہ اذانیں دیتے رہے، اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتے رہے۔ اب میری اور آپ کی باری آئی، سو کے وقت نہ گزار دینا، دیکھنا سوتے سوتے اسرائیل نہ آ جائے، دیکھنا کھانے پینے کے سفر میں ہی زندگی تمام نہ ہو جائے، دیکھ لینا پروگرام بناتے بناتے ہی سانسیں ٹوٹ نہ جائیں۔ اقبال تڑپ کے کہنے لگے، حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ بلندی دین کے لیے، سربلندی مذہب اسلام کے لیے۔ اپنے اندر جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ جد و جہد پیدا کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کی ہے کہ اپنے اندر دین کا شعور پیدار کرے، علم دین کا مزاج بنائے، بادشاہی میں فقیری کی طبیعت پیدا کرے، امت کو جوڑنے کی بات کریں، کم از کم فروعی اختلافات کو تو چھوڑیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، آگے بڑھے۔ ایک بندے کو نمازی بنا سکتا ہے تو اسے بنائے، ایک کو قرآن مجید کی تعلیم کے قریب کر سکتا ہے تو کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ، یہ میل کچیل، یہ مومن کی شان ہی نہیں،
مومن کا کردار، اس کی عظمت اس کے نام سے واضح ہے۔ حضور والے جو ہیں وہ تو لفظ سے واضح ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ المبین۔